بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. سلمان کی 18 تاریخ کو پیشی تھی ایسا سلمان جو کیس چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی کچھ تاریخوں میں تھوڑا سا ایشو رہے، کچھ وکلاء پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے 18 اگست یہ ڈیٹ پڑی تھی. اور جو اس سے پریویس ڈیٹ تھی 11 تاریخ کی، اس میں جو عائشہ کے وکیل تھے ان کی کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک جینوئن ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، لیکن آج انہوں نے آنا تھا. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ وکلاء کی کوئی ہڑتال چل رہی ہے، جس کی وجہ سے 18 اگست نیکسٹ تاریخ پڑ گئی ہے. آج دونوں وکلاء نے پیش ہو کے ساری بات چیت ہونی تھی، اپنی جرح ہونی تھی، اور اس پہ کافی زیادہ ڈسکشن تھی، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ آج کیس شاید کوئی فیصلہ سنایا جائے. لیکن آج پھر سے وہی مسئلہ، وکلاء کی ہڑتال، جس کی وجہ سے 18 تاریخ کو اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے. یہ معاملہ جو کہ سٹارٹ ہوا تھا عائشہ کی طرف سے، وہ گئی تھی کورٹ میں، اور اس کے وکیل تھے، پہلے دوسرے وکیل تھے، بعد میں وکیل چینج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کنٹروورسی میڈیا سے، سوشل میڈیا سے ہوتے ہوتے چلی گئی عدالتوں میں. پہلے یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہے، پھر اس کے بعد عدالتوں میں چلی گئی ہے، اور اب جا کے امید لگ رہی ہے کہ یہ کیس کلوز ہونے کے قریب ہے. اس کیس نے بڑی ہائپ پکڑ لی تھی، پر یہ ہائپ تب پکڑی تھی جب رجب بٹ اس میں انوالو اس کو کر دیا گیا تھا. رجب بٹ تھا، اس کا بینوئی جواد تھا، اور مان ڈوگر بھی اس میں تھا. تو یہ چند لوگ تھے جو اس میں شامل کر دیے گئے تھے، لیکن وہ باعزت بری ہو گئے. اب اس میں صرف سلمان رہ گئے. اب سلمان کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ سلمان کے ساتھ ہوگا کیا. کیا سلمان باعزت بری ہو جائے گا رجب لوگوں کی طرح، یا پھر سلمان پہ کوئی ایکٹ، کوئی کرائم لگ جائے گا؟ دیکھیں، پہلے سٹارٹ میں جب یہ کیس ہوا کافی زیادہ مسئلے پڑے سلمان کے لیے، رجب لوگوں کے لیے. پھر اس کے بعد میاں اشفاق صاحب، جیسے میاں اشفاق صاحب آتے ہیں، رجب بھی باعزت بری ہو جاتا ہے، اور چیزیں جو ہیں سلمان کے فیور میں آنے لگ جاتی ہیں. اب اتنی جو تاریخیں ہیں، تقریباً پچھلے 1 سے 1.5 ماہ سے سلمان ویٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں تاکہ جلدی سے یہ معاملہ ختم ہو. اگر اس کو سزا دینی ہے تو اس کو سزا دے دیں، اگر اس کو چھوڑنا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اور رجب کے جانے سے ویسے بھی اس کی ہائپ ختم ہو چکی ہے، اس پہ اب ویوز بھی نہیں آ رہے. آپ جتنا بھی اس پہ بات کر لو، جتنا بھی آپ انٹرویوز دے دو، اس پہ ویوز نہیں آ رہے. تو اس لیے اب سلمان چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. دوسری جو پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ لٹکا رہے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سلمان یہ بول رہا ہے کہ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، مجھے پھنسایا گیا پری پلاننگ کر کے. وہ خاتون یہ بات بولتی ہیں کہ محبت کا جھانسہ دیا گیا. کافی باتیں بولیں، 100 دفعہ یہ کیا ہم نے، باڈی پارٹس کی باتیں آئیں، پوزز کی باتیں آئیں. یہاں پہ میں اتنا بولوں گا کہ ایک لڑکی کھلے عام میڈیا پہ آتی ہے، اور میڈیا پہ اور باتیں کرتی ہے، اپنی جو اپلیکیشن FIR میں اور باتیں کرتی ہیں، اور کھلے عام یہاں پہ سیکس کی باتیں کی جاتی ہیں، فزیکل ریلیشن کی باتیں کی جاتی ہیں، باڈی پارٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. جب آپ یہ سارے معاملات کر رہی تھیں تب آپ کو شرم نہیں آئی؟ آج آپ یہ بات بول رہے ہو میرے ساتھ اللہ ہے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے کہ ایک طرف آپ غلط کام کر رہے ہو، اس کے بعد بول رہے ہو میرے ساتھ اللہ کھڑا ہے. اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے. اللہ نے بولا ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہو سکتا کوئی مرد کسی عورت کو چھو نہیں سکتا. اور یہاں پہ باقی سے بولا جا رہا ہے جی لڑکے نے میرے ساتھ 100 دفعہ سے زیادہ میرے قریب آیا ہے. کس فارم میں آیا ہے؟ میں نے بچے ضائع کیے ہیں جی اس لڑکے کے. کس فارم میں بچے ضائع کیے ہیں آپ نے؟ آپ کا حق کیا بنتا تھا بچے پیدا کرنے کا؟ کیوں گئی اس لڑکے کے پاس؟ کیا اسلام کی روح سے کسی لڑکے کو ٹچ کرنا جائز ہے؟ اسی طرح اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ باتیں سوچنے لگ جائیں تو پھر معاشرہ کیا ہوگا؟ آج سیلاب ویسے نہیں آ رہے، آج لوگ ویسے نہیں مر رہے، ہم پہ زوال ویسے نہیں آ رہا، ان جیسی عورتوں کی وجہ سے آ رہے. کھلے عام جو آ کے سوشل میڈیا پہ یہ باتیں بولتی ہیں جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. وہ یار اگر آپ نے کچھ غلط کر بھی دیے تو سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر مردوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک لڑکی ہو، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اس عزت کی حفاظت کرو. یہ تو نہیں کہ آپ بازاروں میں جا کے 100 دفعہ آپ اس کو نیلام کرو. تو یہاں پہ جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں وہ بھی خاموش ہیں. عورتوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اور باقی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے خلاف ہیں. صرف کون سے لوگ ایکٹیو ہیں؟ جو رجب بٹ کے خلاف ہیں. یہی باتیں اگر رجب بٹ نے کی ہوتی نا تو آج واویلا مچ چکا ہوتا، آج اس کے اوپر کیسز ہو چکے ہوتے. ایک بات تو طے ہے، ایک پری پلان
ایکٹیویٹی کھیلی گئی, اس کے اندر ایک لڑکے کو پھنسایا گیا, کوشش کی گئی فیم لینے کے بہت زیادہ لڑکوں سے, اور اس کے بعد آ کے یہاں سے فیم ملا. دیکھیں ہم کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتے, بات یہ ساری, ہر بندے کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے, لیکن جو لڑکی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی, معاشرے میں اس کو کیا بولا جاتا ہے یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. کیا کوئی بندہ اس سے شادی کرے گا, کیا کوئی بندہ اس کے ساتھ چلنا پسند کرے گا؟ لیکن دوسری سائڈ پہ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میڈیا پہ آ کے گندی گندی باتیں کرنے کے بعد بھی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یار ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے. میں ایک لڑکے کے ساتھ اگر میں بول رہی ہوں اوپن کھلا کہ میں لڑکے کے ساتھ سوئی ہوں, تو شرم تو مجھے آنی چاہیے. لڑکا تو کہہ رہا ہے جی میں ہمارے بیچ کچھ تھا ہی نہیں, نہ ہی ہمارے ساتھ سوئی ہے. سوشل میڈیا پہ 1.5 ماہ ویوز لیے گئے, یوٹیوب چینل بن گئے, ساری چیزیں ہوگی, کس خوشی میں؟ اور میرا خیال ہے شرم کا مقام ہے ایسے ویوز جو بندہ بھی لیتا ہے. آج آپ نے ٹک ٹاک پہ فالوور بڑھا لیے, میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میری یہ کچھ دل کی باتیں تھی, میں نے اپنی جو آڈینس ہے اس کے ساتھ میں نے شیئر کی. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو جینون لڑکیوں کے ساتھ جن کے ریپس ہوتے ہیں, ان جیسوں کی وجہ سے وہ لڑکیاں بھی اس چیز کا شکار ہے. لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی لڑکیوں کی طرح آ کے لوگوں کو پھنسا رہی ہیں. تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. یہ چیزیں نہیں ہیں. جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہ کبھی اپنا کامنٹ سیکشن بند نہیں کرتا. جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے, بات چیت کرتا ہے. جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ جو لوگ اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتے وہ معاشرے کو ہمارے کیا سبق دیں گے؟ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, اسکول کبھی یہ گئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. باقی فیملی بیک گراؤنڈ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کس قسم کے فیملی بیک گراؤنڈ ہیں ان لوگوں کے. پھر اس کے بعد ان کے والدین ہیں, کم سے کم آپ یار خود آپ اپنی بچیوں کو سمجھاؤ کہ یار آپ کر کے آ رہے ہو, لیکن نہیں, والدین نے بھی حرام کی کمائی کھانی ہے. اور آپ اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ والدین کو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ والدین کچھ نہیں کہہ رہے, بہن بھائی کچھ نہیں کہہ رہے, سارے لگے ہوئے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, سب یہ بات بول رہے ہیں کہ بس فیم پکڑو, ہمارے ساتھ زیادتی ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنے گناہ کاری کرنے کے بعد جس کی سزا ہے 100 کوڑے, اس پہ آپ بول رہے ہو جی ہمارے ساتھ اللہ ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اللہ ہے تو میری سمجھ سے پھر چیزیں باہر ہیں. ہم تو بڑے گناہ گار سے بندے, ہم تو اللہ سے درخواست ہی کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور وہ بات ہے کہ نہ کسی کو لٹائے اور نہ کسی کے ساتھ ہم لوگ لیٹیں ہیں کبھی, سیدھی سی جو بات ہے. میرا جو میسج ہے بالکل کلیئر میسج ہے جی, کوئی مطلب مجھے تھریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو میرے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ نہ کبھی غلط کام کیا, نہ کبھی غلط کام کریں گے, نہ کوئی ویڈیوز ہماری آؤٹ ہوئی ہیں. باقی کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ اس کیس کے بارے میں. میرا خیال ہے کہ اب یہ کیس ختم ہونا چاہیے, بہت چل گیا یہ کیس, بہت ویوز لے لیے, بہت ذلیل کر لیا لڑکے کو, اس بیچارے کو کام سے بھی نکالا گیا. اور وہی بات ہے کہ بس موقع کوئی نہیں چھوڑا گیا کہ اس لڑکے کو, یہ لڑکا سوسائڈ کر سکتا تھا, یہ لڑکا مر سکتا تھا. اس لڑکے پر جتنا ڈپریشن ڈالا گیا, اس کے گھر والوں کو پریشان کیا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دودھ کا دھلا ہے, لیکن اتنا گندا بھی نہیں ہے جتنا گندا آپ لوگوں نے اس لڑکے کو کر دیا. یہ میں کلیئر یہ بات میں بول رہا ہوں کہ جتنا گندا آپ نے اس لڑکے کو کر دیا ہے, ثابت کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے, یہ لڑکا اتنا گندا نہیں ہے, اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, غلطی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بچہ ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے, لیکن جس طرح وہ ٹریپ ہوئے چیزیں ہوئی ہیں تو سلمان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یار میں کدھر ہاتھ ڈال رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. اس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے تھی. ان سب کی وجہ سے آج رجب بھی پریشان ہے. تو اس کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.